بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، ہم نے ڈیل کارنیگی پہ کافی لیکچرز کیے ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کتنا اہم آدمی تھا. لوگوں نے یہاں ڈیل کارنیگی نے بہت سے لوگوں کے انٹرویو کیے. یہاں ایک دفعہ ریڈیو پہ ڈیل کارنیگی کا انٹرویو کیا گیا اور اسے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنی زندگی میں سب سے بڑا سبق کیا سیکھا ہے. تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا، اور یہ جواب جو تھا ان کے زندگی کے تجربوں پہ محیط تھا. انہوں نے کہا کہ ہمارے جو خیالات ہوتے ہیں، ہمارے جو تصورات ہوتے ہیں، وہ ہماری شخصیت کے آئینہ دار ہوتے ہیں. انہوں نے کہا اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کس طرح کے آدمی ہیں. در حقیقت یہی بات جو ہے اسٹیفن لیکاک نے کہا تھا کہ جو لوگ اچھا سوچتے ہیں وہ اچھا لکھتے ہیں. لکھنا جو ہے سوچنا ہے، اور کیونکہ جو لوگ اچھا نہیں سوچ سکتے وہ اچھا لکھ بھی نہیں سکتے. اور وہ بات لکھنے تک ہی محدود نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کہ لوگ جو ہے جو اچھا سوچ نہیں سکتے وہ اچھا کچھ کر بھی نہیں سکتے. دنیا کو تبدیل کرنے میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ آئیڈیاز نے دیا ہے، اور آئیڈیا جو ہے وہ سوچنے سے آتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو زندگی میں اس چیز پہ نظر رکھنی پڑتی ہے کہ آپ کے آئیڈیاز آتے کہاں سے ہیں. اگر آپ جہاں سے بھی وہ آئیڈیاز آتے ہیں وہ آپ کے مزاج کا حصہ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے فوڈ کا حصہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے خیالات کا حصہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ جس علاقے میں رہتے ہیں وہ وہاں کا حصہ بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ کو پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو آپ کے خیالات ہیں وہ کہاں سے بن جاتے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں. یہ سب سے اہم بات ہے. اگر آپ اپنے نظریات کو، خیالات کو، تصورات کو کنٹرول کر لیں تو آپ اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی زندگی جو ہے اس میں یہ معاملہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ کی جو زندگی ہے وہ مسائل کا شکار ہوتی رہے گی. بہت سے لوگوں نے اس پہ بات کی ہے اور بڑی اچھی بات کی ہے. روم کا ایک فلسفی مارکس جو ہے اس کے بڑے صنعی حروف میں لکھے جانے والے الفاظ ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے ہمارے خیالات سے بنتی ہے. ایک اور صاحب نے کہا تھا کہ آپ وہ نہیں ہوتے جو آپ سمجھتے ہیں، بلکہ آپ وہ ہوتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں. یہ شیخ چلی کا جو قصہ ہے، وہ جو اس کی حرکات ہیں جو لطیفہ بنی ہوئی ہیں کہ وہ جس شاخ پہ بیٹھتا تھا اس کو کاٹتا تھا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ شیخ چلی کا دماغ جو ہے وہ ایک خاص طریقے سے سوچتا تھا اور اسی میں وہ رہتا تھا. یہ ابراہم لنکن کا جو اپنے بیٹے کے استاد کو خط ہے، یہ کیوں پوری دنیا میں معروف ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ خط جو ہے اس کی بہت غیر ضروری اہمیت ہے؟ اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو یہاں کچھ سکھانا، وہاں اسے ناکام ہونے کا ہنر بھی سکھانا. آپ کے جو کھیل ہیں یہ انسانی کردار میں کیوں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں؟ کیونکہ ان میں آپ سیکھتے ہیں، آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ ناکامی کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے کہ آپ کامیاب بھی ہوتے ہیں، آپ ناکام بھی ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ ایفرٹ کرتے ہیں، پھر کامیاب ہوتے ہیں. کیونکہ کامیابی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ناکامی کی، بلکہ اکثر ناکامی کی جو شاہراہ ہے اس پر سفر کرنے سے چلتی ہے. اور بہت سے لوگ ہیں جن کا ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے حالات خراب ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی حالت بھی خراب کر لی. لیکن ایک ٹی لارنس کی فلم ہے بنانے والے جو لوگ تھے، ایک بڑی معروف فلم بنی امریکہ میں، وہ پاپولر ہوئی، برطانیہ میں پاپولر ہوئی. اس کے جو ڈائریکٹر تھے تو وہ ٹامس، وہ جب بہت برے حالات کا ایک زمانے میں تو انہیں بہت عروج حاصل ہوا، لیکن پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب وہ وقت ان کے لیے بدل گیا، انہیں نقصان ہو گیا، چیزوں میں نقصان ہو گیا. تب پھر انہوں نے، لیکن تب بھی وہ نکلتے تھے تو نئے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے، نئے طریقے چلتے تھے، پھول لگایا ہوا ہوتا تھا کوٹ پہ. تو انہوں نے اپنے ذہنی رویے کو تبدیل نہیں کیا، اور پھر یہی ذہنی رویہ جو ہے، اسی ذہنی رویے نے پھر انہیں کامیابی دلائی. تو زندگی میں کامیابی کا انحصار جو ہے وہ آپ کے ذہنی رویے پہ ہے. ذہنی رویہ جو ہے آپ کے خیالات سے بنتا ہے. آپ کے خیالات جو ہیں کتابوں سے بھی آتے ہیں، لوگوں کے ملنے سے بھی آتے ہیں. اور میں آپ سے عرض کروں کہ بالکل کئی دفعہ میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ اگر آپ ذہین لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ ذہین ہو جائیں گے، محسوس کریں گے آپ ذہین ہو گئے ہیں. وٹی لوگوں کے ساتھ رہیں گے آپ وٹی ہو جائیں گے، بے وقوف لوگوں کے ساتھ رہیں گے بے وقوف ہو جائیں گے. اور اگر آپ احمق لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کا حماقت کرنے کو دل چاہے گا. اسی طرح سے اگر آپ، یہ میں بڑی بات کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ
بدقسمت لوگوں کے ساتھ رہیں گے بدقسمت ہو جائیں گے، اگر آپ خوش قسمت لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو خوش قسمت ہو جائیں گے۔ اس میں میری دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو لوگ رہے ان جیسی عزت، ان جیسا مرتبہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہو سکا۔ انسان جو ہے وہ لفظوں سے نہیں سیکھتا، کردار سے بھی سیکھتا ہے، ان خیالات سے بھی سیکھتا ہے جو جس میں وہ زندہ ہوتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں یہ جو خواتین ڈرامے دیکھ رہی ہیں، انڈیا کے لمبے لمبے ڈرامے دیکھ رہی ہیں، ساس بہو کے جھگڑے دیکھ رہی ہیں، یہ ہماری زندگیوں کو خراب کر رہا ہے، اور وہ ساس کے متعلق وہ سارے تصورات جو ہیں وہ بستہ کر دیتی ہیں جو ایکچول نہیں ہوتے، وہ ان کے تصورات میں ہوتے ہیں، اس طرح سے زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے بہویں جو ہیں وہ ساس کے کو دیکھتی ہیں، جو ہمارا میڈیا جو امیج اس کو بناتا ہے، اس امیج سے جب وہ رہنمائی حاصل کرتی ہیں تو پھر وہ اپنی زندگی جو ہے اس کو خراب کر بیٹھتی ہیں۔ ڈیل کارنیگی جو ہیں وہ اپنے ایک شاگرد کی بات بتاتے ہیں کہ وہ بڑے کس زمانے میں انہوں نے بتایا کہ اس زمانے میں وہ بڑا پریشان تھا، اور اتنا زیادہ پریشان تھا کہ وہ ہر چیز کے متعلق بہت دور تک سوچتا تھا۔ یہ ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے ان بعض لوگوں میں کہ وہ آج زندہ نہیں رہتے، وہ بہت دور تک سوچتے ہیں، اور وہ جو اگلے 5 سال 15 سال کی پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو اس کی گٹھریاں بھی انہیں اٹھائی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے جو وقت زندگی کا گزر چکا ہے اس کے پچھتاوے بھی انہوں نے سر پہ اٹھائے ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں کوئی کسی انسان میں یہ خوبی نہیں ہوتی کہ یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ انہیں اٹھا سکے۔ تو لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی صحت تباہ ہو جاتی ہے، اس کا اسٹمک کے پرابلمز ہو جاتے ہیں، ہارٹ کے پرابلمز شروع ہو جاتے ہیں، سر کے بال جھڑنے لگتے ہیں۔ تو کچھ ایسی صورت ان کے دوست جو شاگرد فرینک پہ ہو رہی تھی، تو اس نے سوچا کہ میں اس سے بہت زیادہ پریشان تھا اس علاقے سے، میں نے کہا کہ میں اپنا گھر چھوڑ دوں، شاید حالات بدلنے سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ تو حالات بدلنے سے چیزیں بدلنے سے بھی بدلتی ہیں چیزیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور کچھ علاقوں کا بھی اثر ہوتا ہے، اس میں بھی شبہ نہیں ہے، لیکن اصل چیز ہوتی ہے خیالات ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے جب فیصلہ کیا کہ میں نے جانا ہے تو میرے والد صاحب نے ایک مجھے لیٹر دیا بند۔ اس نے کہا کہ یہ لیٹر جو ہے تم نے وہاں جا کے، فلوریڈا جو ہے وہ وہاں سے کوئی 1500 میل دور تھا، تو جب تم وہاں ٹھہرو تو وہاں جاؤ تو یہ اس کو کھولنا۔ تو اس نے کہا کہ وہ جب میں نے لیٹر کھولا تو اس میں اس نے لکھا تھا کہ بیٹے تم گھر سے 1500 کلومیٹر دور ہو، میل دور ہو، پھر بھی کسی قسم کا فرق محسوس نہیں کرتے یا کرتے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم نہیں کرو گے، میں جانتا ہوں کہ تم نہیں کرو گے، کیونکہ تم اپنے ساتھ ایک چیز لے گئے ہو جو ساری خرابی کی جڑ ہے، اور وہ تم خود ہو۔ تمہارے جسم یا دماغ میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے۔ جن حالات سے تمہیں سابقہ پڑا ہے انہوں نے تمہیں شکست نہیں دی، بلکہ تم اپنے خیالات سے مات کھائی ہے جو تمہارے اپنے خیالات ہیں۔ کیا تھا باپ کا یہ خط پڑھ کے مجھے تکلیف تو ہوئی کہ یار باپ نے بجائے نصیحت جو ہے، آپ کو پتہ ہے جب پرابلم میں بندہ ہو تو اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو خوش ہونے کی ضرورت ہوتی، اس کو نصیحت کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو لیکن کہتا پھر مجھے میں نے اس پہ غور کیا، اور پھر کچھ ایسی صورت ہوئی کہ میں سمجھ گیا کہ نہیں، مجھے جو ہے نا وہ کیمرے کا فوکس درست کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کیمرے کا فوکس درست نہ ہو تو تصویر صحیح نہیں اترتی۔ اسی طرح سے آپ کے دماغ پہ جو امیج آپ دنیا کو جس طرح سے دیکھتے ہیں اسی طرح سے وہ امیج آپ بنتا ہے۔ وہ بات تو بڑی مشہور آپ نے سنی ہوگی کہ کسی نے کہا تھا کہ 2 لوگوں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، ایک کو آسمان پہ ستارے نظر آئے اور دوسرے کو کیچڑ نظر آیا۔ جب آدمی اگر کیچڑ میں الجھ جائے تو پھر وہاں کیچڑ میں تو ستارے آپ کو نظر نہیں آ سکتے۔ یہ ایک آپ نے ایک فلم اب آئی تھی 3 ایڈیٹس، آپ نے دیکھی ہوگی، بڑی مقبول ہوئی، اس میں ایک جملہ تھا آل از ویل، آل از ویل۔ تو یہ بظاہر بڑا ایک لگتا ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا ہوگا اور نظر انداز کر دیا ہوگا، وہ یقین کریں کہ وہ بڑا ایک جادو اثر ہے۔ اگر آپ زندگی میں آل از ویل جو ہے اس کو نہ صرف منہ سے کہنا شروع کر دیں، اس کو اپنی روح میں اتار لیں اور آپ سوچنا شروع کر دیں کہ آل از ویل، تو آپ دیکھیں گے دنیا آپ کے لیے تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ آپ اپنے خیالات جو ہیں وہ ان کو بدل لیں گے۔ اسی طرح سے ہمارے ایک دوست ہیں، مشہور شاعر ہیں تابش صاحب، عباس تابش صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک شعر پڑھنا میں نے شروع کر دیا کہ یاد ماضی عذاب ہے مجھ کو، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ تو اس طرح کا جو شعر ہے تھوڑا سا میں شاید صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا، لیکن یہی تھا کہ مجھ سے یا اللہ مجھ سے میرا حافظہ چھین لے، کیونکہ جو یاد ماضی ہے وہ میرے لیے عذاب بنا ہوا۔ تو اس نے کہا کہ کچھ عرصہ کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میری یادداشت جا رہی ہے۔ جب بھی آپ اپنے دماغ کو کوئی ایسی چیزوں کی انسٹرکشنز دیتے ہیں تو وہ آپ کا دماغ جو ہے
اس کے مطابق جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، اس کے مطابق آپ کا جسم جو ہے قبول ہوتا ہے. جسم وہی چیزیں انہی آئیڈیاز کو پہ عمل کرتا ہے جو آپ اس کو بتاتے ہیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ناکام ہو رہے ہیں، آپ ناکام ہو رہے ہیں، آپ بیمار ہو رہے ہیں، آپ بیمار ہو رہے ہیں، تو آپ یقین کریں گے آپ ناکام بھی ہو جائیں گے، آپ بیمار بھی ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ جو ہے وہ تھوڑا سا زندگی کے ساتھ زندگی کو دیکھیں گے، اس میں مثبت رویے رکھیں گے. دیکھیں، میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ مسلمان جو ہیں ان کے لیے مایوس ہونا جو ہے گناہ ہے. یعنی گویا مایوس ہونے کی انہیں اجازت ہی نہیں ہے. مایوس ہونے کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے رحم اور کرم اور فضل اور اس سے مایوس ہو گئے. اللہ آپ کو اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا. اللہ یہ تو ضرور کہتا ہے کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ نوازوں گا. اور یہ بھی بہرحال قرآن میں کہا گیا کہ کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہوں گے. تو آپ ان لوگوں میں شامل اگر ہو جاتے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں، جو اللہ کی رحمت پہ یقین رکھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے خیالات کو درست رکھتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ آپ کی پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں. اگر آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے خیالات درست ہو جائیں گے، آپ اپنے دماغ کو نیگیٹو خیالات آنے کی اجازت ہی نہ دیں. آپ فلٹر ایسے لگا لیں، آپ ایسی چیزیں سوچ لیں، آپ ایسے لوگوں سے ملنا بند کر دیں جو نیگیٹو خیالات دیتے ہیں، آپ ایسی کتابیں پڑھنی بند کر دیں جو نیگیٹو خیالات دیتے ہیں، آپ ایسی موویز دیکھنا بند کر دیں جہاں سے آپ کو نیگیٹو خیالات آتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آتا ہے، ایک برکت آتی ہے، ایک خیر آتی ہے، اور آپ کی زندگی جو ہے اس میں خوشیاں ہوتی ہیں. معزز خواتین و حضرات، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اس ویڈیو کے متعلق آپ کے آراء کا انتظار رہے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر.